بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، دینی و یقینی بھائیوں بہنوں، آج ماہ ذی الحج شریف کے خاص ایام جو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی طرف سے اس کے بندوں پر جو عبادات خاص شرائط کے ساتھ لازم کی گئی اور جس کو دین کی بنیاد ہونے کا شرف حاصل ہے اور عزت حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے، تو اس کا خاص موسم ہے حج بیت اللہ شریف اور یوم عرفہ اور یوم النحر، یعنی یوم عرفہ جو کہ خاص بیت اللہ شریف کے حج پر جانے والے شرائط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، نیت کے ساتھ ان کے لیے یوم العرفہ یوم الحج کہلاتا ہے، اور عرفہ ہی ایسی بنیادی طور پر وہ شرط ضروری ہے کہ جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ نامی ذو الحجہ شریف کو حجاج کا احرام کی حالت میں آنا، احرام کی حالت میں عرفہ میں، یوم عرفہ کو میدان عرفات میں، عرفہ دن کا نام ہے اور عرفات اس میدان کا نام ہے جس میدان کے اندر سارے مسلمان حجاج کرام جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ تو نامی کی فجر سے لے کر عصر سے پہلے تک وہاں رکنے کا نام، یعنی میدان عرفات میں رکنے کا نام، یہ ایسا رکن ہے اور ایسا فرض ہے کہ جو بالکل جس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے اور جس کے لیے کوئی بھی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ جس کا عرفہ رہ گیا اس کا حج رہ گیا۔ اس لیے سب سے اہم فرائض جو حج کے اندر ہیں اس میں سے ایک فرض جو ہے، اور جس کا کوئی بھی یعنی تاخیر یا اس کا متبادل کوئی نہیں، یہ سب سے اہم فرض جو ہے یہ عرفہ کا دن اور عرفات کے میدان میں یہ حجاج کا قیام ہے۔ چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی رکیں، لیکن وہ وہاں پہ رکنا جو ہے نامی کے دن اس کو حج کہا جاتا ہے۔ تو
حج پر ایک مستقل پروگرام، اگرچہ وہ بھی محدود تھا، کوئی ہم نے 1 گھنٹہ بھر اس کا ایک روز پہلے ہی بیان کیا ہے، لیکن الحمدللہ کہ مستقل حج ایک مستقل عبادت ہے، مستقل رکن ہے دین کا، اور اسلام کی عمارت میں ایک مستقل یعنی ایک وہ ستون ہے اور پلر ہے جس کے بغیر دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس کا کوئی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر انکار نہ کرے لیکن وہ باوجود استطاعت کے، یعنی راستے کا خرچ اس کے پاس موجود ہے اور راستہ بھی پر امن ہے اور وہ صحت مند بھی ہے، اس کے باوجود وہ اگر حج کے لیے نہیں جاتا تو عملی طور پر نفاق کی یہ علامت ہے، اور ایسا شخص بھی اللہ رب العزت جل وعلا کے کرم سے اور اس کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو حج میں سے ہر ایمان والے کے لیے، ہر مومن کے لیے کوئی خاص حصہ سب کو نہیں عطا فرمایا گیا، یعنی جو حج پر نہیں آئیں گے ان کے لیے حج کا کیا فائدہ ہے کہ حج کی کوئی چیز ان کو بھی نصیب ہو جائے، تو یہ ہے یوم النحر اور قربانی، کہ جس کو رب تعالیٰ نے صرف مینا کے اندر جو قربانیاں کریں گے، حجاج کرام حج کی قربانی کرنے والے ہیں، یوم النحر کی یہ قربانی صرف ان حاجیوں تک محدود نہیں رکھی ہے، بلکہ مشرق و مغرب میں، بلاد و امصار میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے، رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس یادگار کو سارے مومنین کے لیے واجب فرما دیا، اور ان مومنین کے لیے وہ بھی شرط رکھی کہ جن کے پاس اس دن جو ہے وہ حاجت اصلی سے زائد اتنا مال ہو کہ جس سے وہ قربانی کر سکیں، تو ایسے مومن اور مومنہ پر رب تعالیٰ نے یوم النحر کی یہ قربانی کو لازم فرما دی، اور اس کی لزوم کی جو آیات ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہے قربانی، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما، کوثر عطا فرما، پورا سورہ ہی کوثر کہلاتی ہے، اور کوثر کتنی خیر کثیر ہے کہ ارشاد ہوا، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی الکوثر کا مالک بنا دیا اور خیر کثیر عطا فرما دی۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، سو اس کے لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، قربانی کیجیے، یعنی نماز پڑھنا، قربانی کرنا حبیب علیہ السلام کو خاص طور پر حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوثر آپ کو عطا فرما دی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانک هو الابتر، اور یہ خاص مضمون ہے کہ جب کفار نے یہ بات کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکور اولاد یعنی مرد اولاد بچہ وہ تو کوئی زندہ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو حبیب علیہ السلام کے لیے حج کرنے کے لیے آپ کو یہ کہا کہ آپ کا قصہ، آپ کی بات تو ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ تو ابتر ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، آپ کیسے ابتر ہو سکتے ہیں، آپ تو کوثر کے مالک ہیں، الکوثر آپ کو دیا گیا ہے، اور جسے کوثر دی خیر کثیر عطا فرما دی جائے وہ کیسے ابتر ہو سکتا ہے، بے نام کیسے ہو سکتا ہے، بے نشان کیسے ہو سکتا ہے۔ ان شانک هو الابتر، جو یہ بات کرتا ہے آپ کا دشمن، آپ کے بغض اور حسد میں جلنے والا، آپ کے مقام سے جلنے والا،
وہی بے نام ہوگا، بے نشان ہوگا، وہ ابتر ہوگا، اس کا دنیا میں نہ کوئی قصہ، نہ کوئی ذکر، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نسل نہ اصل برقرار رہے گی۔ آپ کے دشمن کا جو کہتا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں، آپ تو صاحب خیر کثیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ ارشاد پاک فرما کے آپ کو فرمایا کہ جب آپ کو الکوثر عطا فرمائی گئی تو پھر اس کا شکریہ لازم ہے نا حبیب، اور شکریہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور نمازیں پڑھتا رہا کریں اور قربانی کیجیے۔ تو آپ عبادات کی طرف زیادہ توجہ کریں، اس کے شکر کی طرف زیادہ توجہ کریں، اور فرائض بھی، نوافل بھی، اور جانوروں کی قربانی کرتے رہیں۔ اور جس وقت آپ جانوروں کی قربانی کریں تو اپنے رب کا نام بلند کریں، یعنی اس کی تکبیر کہیں۔ اور جنہوں نے یہ بات اڑائی آپ کے بارے میں، یہ باتیں کہیں دکھ میں اور جل کر، بھن کر، بغض میں، حسد میں، تو فرمایا اس کے مقابلے میں الکوثر کے آپ مالک ہیں، انا آتیناک الکوثر۔ اور ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ہر نعمت کا ازدیاد، احکم الحاکمین کے وزیر اعظم ہیں اور نائب مطلق ہیں ذات باری تعالیٰ کے، اور مظہر ذات رب ہیں۔ یہ مقام سب آپ کو بخشے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر یہ ہے کہ وہ حکمت، وہ دانش ربانی رب تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی قرآن کے بیان و تبیان کے لیے، لتبین للناس ما نزل الیہم، وہ بھی خیر کثیر ہے۔ پھر جنت کی نہر جس کا نام کوثر ہے، وہ بھی خیر کثیر ہے۔ اور فرمایا ان جنتوں کی، سب جنتوں کی مالک اور لخت جگر آپ کی بدائے رسول حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، جو کہ ایسا مرکز ہیں برکات و رحمت کا کہ آپ کی نسل کو ان سے بڑھایا جائے گا۔ نسل فاطمہ آپ کی نسل ہے جس سے کہ آپ کا تذکرہ بھی قائم رہے گا، اور آپ کی نسل کے ساتھ قرآن کی تعلیمات زندہ ہوں گی، اور قرآن کی تعلیمات کا احیاء ہوگا اور اقامت دین ہوگی۔ اس لیے نسل فاطمہ اور علی وہ آپ کی نسل ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ ابتر نہیں ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں الکوثر سے خیر کثیر بھی مراد ہے، جنت کی نہر بھی مراد ہے، اور سیدہ خاتون جنت بدائے رسول فاطمۃ الزہرا بھی اس سے مراد ہیں۔ اور یہ اصلی سارے کے سارے اطلاقات اور اس کے جو انطباق وہ قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کے ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ایک نماز اور دوسری قربانی۔ نماز بدنی عبادت ہے اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ قربانی مالی عبادتوں میں سے ہے، اور اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے خلاف ایک جہاد ہے۔ مشرکین بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو حکم دیا کہ اللہ کے نام سے قربانی کیا کریں، قربانی چھوڑ نہ دیں کہ اگر کفار یا مشرکین بتوں کے نام پر کرتے تو ہم کریں گے ہی نہیں جی، کیونکہ یہ تو مشرکین کرتے ہیں۔ یہ منہ بسور کے کون مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ کوئی حکمت ہے کہ مشرکین کر رہے ہیں بتوں کے نام پر تو ہم قربانی ہی چھوڑ دیں؟ نہ، قربانی جس کے لیے کرنی چاہیے وہ اس کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ قربانی نہ چھوڑیں، قربانی کریں، لیکن اس کے خاص جس مقصد کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ بت خود محتاج ہیں، وہ اس قابل کہاں ہیں کہ ان کی خوشنودی یا رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا یہ حق ہے، حبیب آپ پر لازم کر دی، اور آپ کے توسط سے قیامت تک آپ کی امت پر بھی لازم کر دی۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ قربانی ہے کیا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمائے تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا
کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور ان کی سنت کو اللہ رب العزت جل وعلا نے اتنا پسند فرمایا کہ تا قیام قیامت اس کی یادگار قائم کر دی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حج کے کتنے ارکان ہیں، اور حج کے کتنے آداب ہیں، اور حج کے کتنے واجبات ہیں، سعی میں، طواف میں اور قربانی میں کتنے ایسے ہیں جو یادگاری اللہ کے بندوں کی ہیں، اللہ کے بندوں کی یادگار ہیں۔ جی سعی ہو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو کیا فرمایا قرآن پاک نے؟ قرآن پاک یہ فرماتا ہے صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور حجاج کے لیے، عمرے کرنے والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ وہ ان پر طواف نہ کریں، لا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ اس کے درمیان تم بھی طواف کرو اور 7 پھیرے لگاؤ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور اس طرح 7 پھیروں کے ساتھ تم مروہ پر جا کر جو ہے سعی کو ختم کرو۔ اور لا جناح کبھی وجوب کے بیان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کبھی استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کبھی صرف حرج نہ ہونے کے لیے بھی بیان ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا یہ معجز کلام جو ہے یہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے بن گئے، لیکن یہ شاعر یادگار کس کی ہیں؟ حضرت سیدہ حاجرہ کی یادگار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قربانی کس کی یادگار ہے؟ منا میں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قربانی کی اور نیت کی، قربانی کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پوری طاقت کے ساتھ چلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم نے، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا اور محبت میں کامل ہو گئے۔ ہر ابتلا سے، ہر امتحان سے آپ ایسے گزرے کہ محبت الہیہ میں اپنے رب کے ساتھ آپ اس کے ہر آزمائش و ابتلا میں آپ پورے اتر گئے۔ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہے جو پورا کر گیا، ہر عہد کو پورا کر گیا، ہر ابتلا میں اتمہن، اس کا اتمام کر دیا، کمال کے ساتھ اس کو پورا کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کو قرآن پاک نے امت محمدیہ میں تا قیام قیامت جاری و ساری فرما کر یہ یادگار قائم کر دی۔ اور پھر وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آذان حج بھی دی، اور جس پہ کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس پتھر کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اس کو یادگار بنا دیا بیت اللہ شریف میں قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو میری آیت ہے، جیسے فرمایا نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ایسے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للناس فیہ آیات بینات، اور وہ آیات بینات کے مقام ابراہیم، اس کو محض پتھر مت سمجھو، یہ مقام ابراہیم تو میری کھلی آیت ہے، اور جو کعبے میں آئے وہ میری آیت کو دیکھے۔ تو میں ہمیشہ اہل اسلام کی خدمت میں دست بستہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اہل ایمان غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اور اللہ اس کو اپنی کھلی آیت فرما رہا ہے۔ تو جن کے قدم کی عزت ہے اور قدم کے نشان کی عزت ہے، اس خلیل و حبیب کے سر انور کی کیا قیمت ہے، اور کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا اعزاز ہے۔ گرامی قدر حضرات، لفظ نہر عربی زبان میں اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اس آیت میں اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ گائے اور بکری کی قربانی بھی جائز ہے، جو احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ ایام حج میں منا میں اور پورے عالم میں ذی الحج کی 10، 11، 12 تاریخوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہیں۔ چونکہ لفظ لرب کا بھی ساتھ ہی لایا گیا ہے، یعنی قربانی ہو لیکن لرب کا، تو مطلب کیا کہ مطلق ذبح کرنا مراد نہیں ہے،
قربانی وہی ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ قربانیاں کرنے والوں یہ بات ذہن میں رکھنا، کوئی بات اور ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم معاذ اللہ میں کسی مسلمان اور مومن بندے یا مومنہ بندی پر یہ کبھی بھی میں بدزنی نہیں کر سکتا کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا وہ نمائش کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے کوئی جو ہے نا قد کاٹ بڑھانے کے لیے وہ زیادہ قیمت کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا لرب کا، اور کوئی نیت نہ رکھنا، دکھاوے کی نیت نہ ہو، بڑائی کی نیت نہ ہو، اللہ کی بڑائی کی نیت ہو کہ اس ذوالجلال نے جو ہمیں دیا ہے ہم اپنا سب سے قیمتی مال جو ہے اس کے لیے خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نیت ہو۔ نیت جتنی خالص ہوگی اتنی ہی وہ چیز قبولیت والی ہوگی۔ کیوں کہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں جاتا کہ کتنے من کی قربانی تھی، ولا دماؤها، نہ اس کی قربانی خون پہنچتا ہے، لیکن لاکن ینالہ التقوی منکم، جو اس کے پیچھے ایک مومن جو قربانی دینے والا ہے اس کی جو حسن نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے جو ذبح کر رہا ہے، یہ حسن نیت اسی وقت پہنچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ قربانی کا جانور جب لٹاتے ہو اور اس کے گلے پر اللہ کی تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جب پڑھتے ہو تو چھری چلاتے ہوئے قربانی کے جانور کا خون، اور لٹایا ہوا جانور جو ہے وہ قریب زمین کے ہی تو گلا ہوتا ہے اس کا، لیکن فرمایا وہاں سے بھی ابھی پہلا قطرہ دم زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے قربانی کرنے والے کے مغفرت کر دی جاتی ہے، بخش دیا جاتا ہے اس کو۔ اس لیے رضا اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اور بعض مفسرین کرام نے ترجمہ کیا کہ ونحر قربانی کیجئے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ونحر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہر کے مقام پر ہاتھ رکھیے قربانی کی کیفیت میں، لیکن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ایسا مراد لینا ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی ونحر سے قربانی مراد لی ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر حدیث رسول سے جب ہو جائے، جن پر قرآن نازل ہوا اور جن کی یہ ذمہ داری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں، تو جب حبیب علیہ السلام کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تو دوسری کوئی بات مراد لینا اس کے مقابلے میں یہ قرآن پاک کے مطالب کے خلاف ہے۔ لغت پر بھی اور عرف پر بھی، ہر چیز پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفسیر کو اولیت حاصل ہے، کیونکہ آپ کی ہی تو ذمہ داری ہے قرآن کے مطالب اور قرآن کے مضامین کو بیان کرنا۔ تو کتب تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ جو آیت کا آخری حصہ ان نشانیہ کا ہوا الابتر والا، کہ بے شک آپ سے بغض رکھنے والا ہی ابتر ہے، وہی بے نام ہے۔ تو کتب تفسیر میں ہے کہ عاص بن وائل جو مکہ معظمہ میں رسول اللہ کا ایک دشمن تھا اور اللہ کا دشمن تھا، جب رسول اللہ کا تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے حال اولاد تو ہے نہیں، موت کے بعد ان کا ذکر و فکر ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اس میں بتا دیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا، جو شخص آپ سے دشمنی کرنے والا ہی وہی بے نام و نشان ہوگا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اس کی شان ہے یہ، ان شان ہے کہ والابتر۔
کچھ مٹ گئے عاص بن وائل جیسے ہیں، ذوالخویسرہ جیسے، اور رئیس المنافقین ابن ابی جیسے ہیں، ابن ابی ابن سلول جیسے. اور ہر دور میں جس نے بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور جس نے بھی آپ کے مقام و مرتبہ کو چھپانے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، وہ خود مٹا، اس کی نسلیں مٹ گئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے مقام کو، آپ کے عزت کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ پہلے سے بھی زیادہ بلند رتبہ فرما دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف جو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں میں سے ایک مالدار شخص تھا، وہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ پہنچا. اس سے قریش مکہ نے کہا کہ تو سردار آدمی ہے، تو اس ہستی کو جو کہ ابھی اتنی عمر نہیں رکھتے، ان کو دیکھ کر تو بہت باتیں کرتا ہے. کس لیے باتیں کرتا ہے؟ تجھے یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں؟ ہم لوگ حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، انہیں پانے پلاتے ہیں، کعبہ شریف کے متولی ہیں، تو تمہیں ان کے بارے میں خیال ہے، تم بہتر سمجھ کے ان کے بارے میں بات کرتے ہو. ہم تو بہت بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے منصب ہیں، تو ان مناسب والوں کی باتیں کیا کرو نا. اللہ اکبر. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ ان کے تو حسد میں جل رہا ہوں میں، لیکن تمہارے منصب اور تمہاری جو چودراہٹ اور تمہارے جو کام ہیں، عمریں ہیں، اس کے وجہ سے تو تم بڑے ہو. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا جواب بھی اللہ نے ان شانک والابتر میں دیا کہ یہ بہتر نہیں ہے. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت یہ سورت جو ہے، یعنی ان شانک والابتر والی، تو یہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی. کیوں؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو ابو لہب مشرکین کے پاس گیا اور کہا کہ اس کی تو نسل ختم ہو گئی. جب ان کا ذکر و فکر کچھ نہیں ہوگا، اور تو یہ ہے ختم ہونے والی بات کہ اولاد ہوتی ہے بندے کی تو اولاد ذکر کرتی ہے، اس کی اولاد تذکرہ کرتی ہے، وارث ذکر کرتے ہیں. تو ان کی تو اولاد نہیں رہی، ذکر و فکر ختم ہو گیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ کے دشمنوں یہ خیال کیا کہ اولاد ہی انسان کا ذکر اور چرچا باقی رہنے کا سبب ہے. رسول اللہ کی نرینہ اولاد کوئی باقی نہیں، لہذا ان کا ذکر تھوڑے ہی دن ہے. یہ ان لوگوں کی جہالت اور حماقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خوب بلند کیا، آسمانوں میں بلایا، فرشتوں میں تعارف کرایا، پوری دنیا میں آپ پر ایمان لانے والے پیدا فرمائے، سلام بھیجنا امت پر لازم فرمایا، آپ پر کتاب نازل فرمائی، کروڑوں افراد کو پورے عالم میں آپ کی امت اجابت میں شامل فرمایا، ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں آپ پر امت کا صلاۃ و سلام پہنچتا ہے، اور دشمنان اسلام بھی آپ کا ذکر خیر کرنے پر مجبور ہیں، کرتے ہیں. میرے سامنے یورپ کے کتنے یہودی بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں، مستشرق، جنہوں نے بڑی بڑی کتابوں میں جس آدمی نے 100 ہیروز لکھی ہے، اس میں بھی پہلا ہیرو جو ہے اس کے نام پر نام جو رکھا ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا نام رکھا ہے. اور یہاں کے کالجز میں آپ جانتے ہو، یو کے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں مقننہ میں پہلے قانون دان کے طور پر نام، قائد اعظم نے جس یونیورسٹی میں یہاں سے ڈگری لی ہے تو کہتے ہیں میں نے اس یونیورسٹی میں اس لیے ڈگری لی ہے کہ اس میں پہلے مقنن کے طور پر جو مقننہ میں کتاب قانون دان
اور قانون ساز بنانے والا قانون وہ جناب محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، اس لیے میں نے اس کالج میں داخلہ لیا ہے، یہی ہے لندن میں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رحمت ہے خدا کی کہ صرف اپنے ہی نہیں کہ ان کی زبانیں تر کر دیں، رطب کر دیں درود و سلام کے لیے، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو میرے حبیب کے پر درود و سلام بھی پڑھو، بلکہ دشمنوں سے بھی منوا دیا، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور کیسے کہ کہتے ہیں یہ تو گرو نانک کی اولاد سے ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں ابھی کے دور کے، ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ارے محمد رسول اللہ تو پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت ہی کیا تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں، اور ان کا حسن بھی ایسا ہے کہ ہر ایک کو ان سے محبت ہوتی ہے، ان کی سیرت کا حسن، ان کی صورت کا حسن، ان کے قرآن کا حسن، ان کا حسن و جمال ایسا ہے۔ تو اس کی طرف یہ سردار صاحب نے جو شعر لکھا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ہم کہتے ہیں اجارہ نہیں ہے، لیکن مسلم نمبر لے گئے نا کہ انہوں نے صرف محمد رسول اللہ بحیثیت ذات بھی پیار کے لائق ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن صرف بحیثیت ذات کے لائق نہیں کیا مومنوں نے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا یقین ان سے وابستہ کیا، ان کو اپنا ہر ادا میں ان کو اپنا رہبر بنا لیا، اور ان کو اپنا جو ہے نجات دہندہ مان لیا، رب کا پیارا رسول مان لیا، پیارا نبی مان لیا۔ اس لیے اجارہ نہیں ہمارا، ساری دنیا پیار کرتی ہے ان سے، ہندو شاعروں نے بھی ان کی مدح کی ہے، اور یہود و نصارہ نے بھی مدح کی ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دشمن بھی مدح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفات سے مزین فرمایا ہے کہ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ان کی جو ہے ان اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ان خوبیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لیکن مومنین کرام، پھر میں مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب کی زبان میں یہ بات آپ کے حوالہ کرتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی یا کسی سنی سے یا معاذ اللہ کسی شیعہ سے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں۔ مولانا عاشق الہی میٹھی کیا ہے یہ سب کو پتہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، دیکھ لو۔ عاشق الہی صاحب بھی یہ تفسیر قرآن کی لکھنے پر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اللہ نے یہ عزت دے دی، شرف دے دیا کہ وہ بھی یہ لکھنے کے قابل ہو گئے۔ کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے، لاکھوں کی تعداد میں گزر چکی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں کہتا ہوں اب بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، اور آپ پر ایمان لانے والے کروڑوں گزر چکے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے آپ سے دشمنی رکھی اور یوں کہا کہ ان کا ذکر و فکر کچھ نہ رہے گا، یہ دشمن بے نام و نشان ہو گئے۔ آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، اور کوئی لیتا بھی ہے نام ان کا تو لعنت کے ساتھ لیتا ہے، اور تبرہ کے ساتھ لیتا ہے، انکار کے ساتھ لیتا ہے۔ اور جن کا ذکر محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور جن کا ذکر محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، صلاۃ و سلام کے ساتھ جن کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، جن پر اور جن کی آل پاک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ نہ ختم ہوئے ہیں نہ وہ ختم ہوں گے۔ قیامت آ جائے گی پھر بھی ان کا امتیاز قائم رہے گا، قیامت کے دن کی ان کا امتیاز قائم ہے۔ تو وہ ابتر جو ہوئے دشمن، تو لعنت اللہ علی من عادا، جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام سے دشمنی کی ہے، وہ ملعون مبغوض ہو گئے، اور کوئی ان کا پسند کرنے والا نہیں، دنیا میں ان کا ذکر خیر موجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کے بندے بھی ان سے بیزار، اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اس دنیا اللہ تعالیٰ ان سے برات فرماتا ہے، برات من اللہ و رسول الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو
اللہ رب العزت جل وعلا اس آیت کریمہ میں اہل ایمان قربانی کا اس انداز سے حکم فرما رہا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ کوثر کی روشنی میں اور مختلف صورتوں سے میں نے آپ کے سامنے یا جیسے قرآن کے قربانی کے مقاصد میں سے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اور پھر اس قربانی کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بھی لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ ولا القلائد، وہ جو جانور قربانی کے لیے حجاج لے کر جا رہے ہیں ان جانوروں کی تعظیم کو بھی لازم فرما دیا، کیونکہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے جانور قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے۔ تو اندازہ فرمائیے کس قدر عظمت اور کس قدر بزرگی والا یہ کام ہے جو رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے مومنین پر لازم و واجب فرمایا، اور یہ احساس فرمایا ان کا کہ آپ اس خوشی میں شامل ہوں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقوی والی بات ہے، تقوی القلوب ہے۔ تو شاعر اللہ کس کو بنایا؟ قربانیوں کو اللہ تعالیٰ شاعر فرما رہا ہے۔ اور پھر اندازہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر اس کی یعنی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ چھائے ستہ میں ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو، مالی وسعت ہو اس دن، اور وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ مال کی وسعت یہ ہے کہ اگر اس دن بھی ان کے پاس قربانی کے دن بھی ضروریات سے زائد مال ہے، چاہے وہ چاندی کا نصاب کے برابر ہو یا اس کی قیمت ہو کہ برابر، یعنی کہ چاندی کے نصاب کے یا سونے کے نصاب کے، یا زر موجود ہو، نقد مال موجود ہو، تو اس پر اس دن بھی اگر وہ ضروریات سے زائد مال کا اس کے پاس مال ضروریات سے زائد مال موجود ہے تو قربانی اس پر واجب ہے۔ تو باوجود وسعت کے اور سعت کے جو شخص قربانی نہ کرے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اس کے لیے وعید فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی جس نے تیاری نہیں کی، ارادہ ہی نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اس سے بڑا کیا وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی عیدگاہ میں قبول بھی نہیں فرما رہے۔ تو اے مومنوں توجہ کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ترمذی شریف ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عامل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اولاد آدم کا کوئی ایسا عمل نہیں جو جانور کی قربانی سے اللہ کو پیارا ہو۔ یعنی کوئی اور عمل کرے، صدقہ کرے، وہ کہتا ہے جی قربانی کا حصہ تو میں نے 70 پاؤنڈ دے دیا ہے، میں 500 پاؤنڈ دے دیتا ہوں، ویسے ہی قربانی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا آج دن بے شک اود پہاڑ کے برابر سونا دے دے، تب بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ جو قربانی کی یادگار کی قائم کی ہے نا، تو اپنے مال سے جانور خرید، اونٹ خرید لے، گائے خرید لے، ٹھیک ہے، جاموس خرید لے اور بکر غنم خرید لے، ٹھیک ہے، اس کی قربانی کر۔ کیوں کہ یہی اللہ کو پسند ہے۔ اگر صرف صدقہ پسند ہوتا تو اجازت دے، تو فرمایا نا ابن آدم کوئی بھی عمل کر لے اس دن، قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟
کیا بات ہے، کیا علم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قربانی کے دن قربانی کا جانور انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا، قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور کھروں سمیت آئے گا. اللہ اکبر، پورا جانور آئے گا، قربانی آئے گی، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت پا جاتا ہے. اور یہ بات تیبو، دل پر کوئی وزن رکھ کے کہ اتنے میں نے تو قربانی کر دی، تیرے پیسے خرچ کر دیے، پر تیبو بہا نفسن، اور خوش ہو جاؤ. کیوں کہ جس دن کسی کے پاس کوئی سواری نہیں ہوگی، وہ دیکھو کوئی نہیں ہے کہ آج طیارے پر چڑھ جائیں گے، لینڈ کروزر پر چڑھ جائیں گے، کہ کہیں بیان ہی نہیں ہوا. اور یہ بیان ہوا ہے کہ تمہاری قربانیاں کیا ہیں؟ حسنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، ذرا قربانیاں موٹی تازی کرو اور سونی کرو. کیوں کہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی، تمہارے اپنے پشت پر بٹھا کر تمہیں پل صراط سے گزار دیں گے. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں تو کوئی بڑی سے بڑی جو ہے نا لیموزین بھی نہیں، اور کوئی جناب بڑی سے بڑی سواری، بڑے سے بڑے اونٹ، بڑے سے بڑے گھوڑے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. ہاں قربانی کا جانور اس دن فرمایا کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ. یعنی قربانی کا جانور ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس دن یہ اصلی شکل میں لائے گا. قربانی کا عمل اصلی شکل میں وہ قربانی کو لائے گا، اور اس دن پتہ چلے گا کہ آج پل صراط پر جو کہتے ہیں نا تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، اس پر قربانی کا جانور اللہ کو مقبول ہے نا، ایسے دوڑتا دوڑتا قربانی کرنے والے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پل صراط سے پار کر دے گا. اس لیے یہ خبریں دینے والا سچا رسول ہے، جس نے پہلے ہی بتا دیا. لہذا دل تیبو میں تیبو یہ توبہ والا تیگ والا نہیں ہے، توئیں والا ہے. تیبو بہا نفسن، خوشی خوشی یہ کام کرو. یہ دیکھو تسلیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا ایسے منہ لٹکا کے نہیں قربانی تو کر دی، نہ تیبو بہا نفسن، خوشی سے کرو. اور یہ حکم ہے نا حضور کا، فطیبو، اور تیبو تے والا نہیں ہے، طیبو تو والا، فطیبو بہا نفسن، اس پر دل خوش کرو، اپنا چہرے خوش رکھو. کیوں کہ بہت بڑا انعام ملنے والا ہے تمہیں، بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. کیا انعام ہے؟ کہ یہ تو قربانی جو ہے، اللہ اکبر، یہ قربانی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ نے آخری حج مبارک کیا تو اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور اونٹ قربان کیے، 100 قربانی، اور 60 سے زیادہ تو اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، باقی کے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ آپ کر دیجیے. تو پیارے بھائیوں، یہ وہ عمل مبارک ہے قربانی کا اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جس کے لیے ہر مومن بندہ جو ہے پرعزم ہے. آج اہل اسلام کو خوشخبری ہو کہ جنہوں نے قربانیاں کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف خود کے قربانیاں کر رہے ہیں بلکہ اپنے فوجشدگان کی طرف سے قربانیاں کر رہے ہیں. اور یہ کہاں سے ہم نے لیا مسئلہ؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہر بات سے فوجشدگان کو بھی نکال لیتے ہیں. ہم نہیں نکال لیتے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی تجاوز کریں شریعت کے حدود سے، اور جو چیز شریعت میں نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم احکام میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو، تو اپنی طرف سے ہم بدعتی نہیں، ہم اہل السنہ ہیں. اہل السنہ، اور اہل السنہ بھی ایسے
کہ اجماع والے اور جماعت والے، سنت پیارے مصطفیٰ کی، اجماع صحابہ اور اہل بیت کا، اور ان سے لے کر آج تک جمہور اہل اسلام کے اجماع کے ساتھ۔ تو آئیے سنن ابی داؤد شریف سے میں آخری حدیث اس نشست کی آپ کو پیش کر دوں کہ باب الاضحیۃ عن المیت، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کے صحابی حضرت حنش بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی شیر خدا رایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحی بکبشین فقلت له ما ھذا، میں نے دیکھا مولا علی شیر خدا 2 مینڈے ذبح کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کی ما ھذا، یہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، ایک مینڈا کافی نہیں ہے ایک بندے کی طرف سے؟ تو فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ 2 مینڈے قربان کر رہے تھے، میں نے پوچھا یا علی 2 کیوں کر رہے ہیں، ایک کافی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، وصیت کی کہ علی تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو میں جب بھی قربانی ہوتی ہے، نہر کا دن ہوتا ہے، تو میں اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ اور لطف کی بات یہ ہے بھائیو کہ حضرت انس جو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث میں نے ابھی پورا حوالہ عرض کر دیا آپ کے سامنے، جو دیکھنا چاہے تو اس کا جو مسلسل نمبر ہے حدیث کا وہ 2790 یہ نمبر ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی طرف سے واجب قربانی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت اور ثواب کی بات ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ امیر آدمی کو جو تحفہ اور ہدیہ دیا جاتا ہے وہ اس کی ضرورت مند اور محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جاتا۔ ایک امیر الامراء ہے اور ایسی ہستی ہے جو احکم الحاکمین کا نائب مطلق ہے، تو ان کو ہماری طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں کہ کوئی حاجت ہے تو ہم ان کو ایصال ثواب کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو کتنے امراء ہیں اس دنیا کے جن کے لیے آپ تحفے تحائف پیش کرتے ہو، تو کیا سمجھتے ہو کہ ان کے پاس نہیں ہے اس لیے دیے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ ایک امیر کو جو حاجت مند نہیں ہے پھر بھی تحفہ جو پیش کیا جاتا ہے، آئے ہائے قربان جاؤں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ محتاج نہیں ہوتا اس کا، بلکہ پھر تحفہ پیش کرنے والا اس نیت سے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میں تحفہ پیش کروں تاکہ مجھے اس ہستی کا قرب حاصل ہو جائے اور توجہ حاصل ہو جائے۔ کیا بات ہے محدثین کرام کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امیر اور احکم الحاکمین کا نائب مطلق ہے اور مملکت خدا کا ساری مخلوق کی طرف اللہ رب العزت جل وعلا کا مقرر شدہ، ایسا مقرر شدہ محبوب کہ جو ہماری جانوں سے بھی ہمارے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بارگاہ میں امتی جب اعمال کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ثواب سے کوئی آقا کے معاذاللہ ہم تو کوئی درجات بلند کرا رہے ہیں، یہ کوئی تصور بھی نہیں کرتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر جو بے شمار حقوق ہیں اور کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. اللہ اکبر. تو ان میں سے ہم سب کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ ایک حق بھی نہیں پورا ادا کر سکتے کسی نہ کسی درجے میں، اور کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اظہار ہی ہو جائے کہ ہم ان کے حقوق مانتے ہیں اور یا رسول اللہ یہ تحفہ پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں. اور یہ عمل قیامت کے دن ہمارے آقا حضور پر نور کی توجہ، اور آپ جب شفاعت فرمائیں گے تو یہ ہمارا عمل، یہ تحفہ جو ہم پیش کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میرے ذمہ لگا دیا میں تحفہ پیش کرتا ہوں. تو یہ عمل مبارک کیا ثابت کر رہا ہے؟ مولا علی سے بڑا صحابی کون ہے؟ آپ کو وصیت فرمائی، اور وصیت کے لفظ سے اہل سنت و جماعت کبھی بدعتنا نہیں، بہت سے کاموں کی وصیت آپ نے فرمائی. ان میں سے اپنی جگہ قربانی کی وصیت بھی، اور قرضے جو ہیں وہ ادا کرنے کی بھی، یہ سب وصیتیں آپ نے فرمائی ہیں مولا علی شیر خدا سے. اس سے صرف ڈر جانا کہ وصی رسول کیسے ہیں، یہ وصی رسول ہے نا، یہ سنا ابھی داؤد شریف میں میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا تو کرتے تھے آپ. اور میں تو اگلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ میرے ابا حافظ الحدیث امام العصر سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنی زندگی کے تقریباً ہوش میں بھی 20 سال یہ منظر دیکھتا رہا کہ ہر سال وہی مولا علی شیر خدا والا طریقہ جاری رکھتے تھے. آخری دن قربانی کے اثر سے ذرا پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی قربانی پیش کرتے تھے، اور مولا علی شیر خدا کا وہ آپ کا طریقہ قائم رکھتے تھے، اور فرماتے تھے جو مولا علی کو وصیت ہے تو اولاد علی کو بھی اس وصیت کا پاس کرنا چاہیے. اور میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حافظ الحدیث، امت کی طرف سے جو قربانی سرکار نے حضرت مولا علی کو وصیت فرمائی تھی وہ بھی فرماتے، اور یہ قربانی بھی فرماتے جو کہ مولا علی شیر خدا صرف سرکار کے لیے. اور یہ ثبوت ہو گیا کہ آج ہم جس پر واجب ہے قربانی، وہ اپنی واجب قربانی دینے کے بعد اپنے فوت شدگان، ماں ہو، بھائی ہو، کوئی بزرگ ہو، نانا ہو، دادا ہو، استاذ ہو، پیر ہو، دوست ہو، کسی کی طرف سے بھی قربانی پیش کرے گا تو یہ نہ بدعت ہے، اور نہ ہی اس کو آپ یہ کہیں کہ شریعت میں اصل نہیں. اصل نہ ہوتی تو اللہ کے پیارے محبوب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نہ فرماتے. جب فرما دیا تو یہ ایک طریقہ جاری بتا دیا کہ میرے لیے بھی کر سکتے ہو میرے غلاموں، اور میری محبت میں کر سکتے ہو، اور جب میرے لیے کر سکتے ہو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی، تو پھر جتنے لوگوں کے حق ہیں تم پر، تم اپنی واجب قربانی کرنے کے بعد جس کی طرف سے بھی کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور تمہارا تحفہ اس روح کو تمہارے لیے راضی اور خوش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ اس کا عزم کر چکے ہیں، قربانیاں خرید چکے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی کئی 100 حضرات نے قربانی کا امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، اور اس وقت وہ سارے دوست جو ہیں مشکل سے مشکل علاقوں میں الحمدللہ پہاڑوں کے اوپر چترال تک پہنچ چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس فرض کو ادا کریں گے، ان کی طرف سے بطور وکیل فرض ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، اور خود ذات مطلق اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی رضا نصیب فرمائے کہ ان کی رضا، جن کا کردار اور جن کا عمل اسوہ حسنہ ہے، ان کی خوشنودی حاصل ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.